أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے جن انبیاؤں کو دنیا کے اندر بھیجا ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. اللہ نے بنی اسرائیلیوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا. جس زمانے کے اندر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور یوں کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا رب اور پالنہار ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر کے نبی بنا کر کے بنی اسرائیلیوں کے پاس بھیجا. اس لیے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور کہ موسیٰ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئیں. اللہ کے جو دن ہیں وہ ان کو یاد دلائیں، اس لیے کہ جو نشانیاں ہم موسیٰ کو لے کر کے بنی اسرائیل کے پاس بھیج رہے ہیں ان نشانیوں کے اندر جو ہے ان لوگوں کے لیے نفع ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے. اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں آیات یعنی نشانیاں بھیجی ہیں وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا سے کیا مراد ہیں؟ کون سی نشانیاں ہیں؟ بعض حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ آیات سے مراد تورات ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کے لیے ایک کتاب دی تھی جس کا نام تورات تھا. حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کر کے اللہ نے وہ کتاب عنایت کی تھی
کہ اس کی رہنمائی کے اندر اپنے دین کی پیروی کیجیے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کیجیے۔ اس کے ذریعے جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے راہ پر رہیں گے۔ اور کچھ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان نشانیوں سے مراد وہ 9 معجزات ہیں جو اللہ نے خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت کیے تھے۔ مثلا آپ کے ہاتھ میں عصا لاٹھی ہوا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عنایت کیا تھا، جب چاہتے اس کو اژدہے کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ فرعون اور آل فرعون سے جو مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اسی عصے نے اژدہا بن کر کے سب کو ہرا دیا، سب کو بھگا دیا تھا، قلعہ کما کر دیا تھا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ کو بغل کے اندر ایسے ڈال کے نکالتے تو اتنی تیز چمک اس کے اندر ہو جایا کرتی تھی کہ چاند اور سورج بھی اس کے سامنے ہلکا نظر آتا تھا، اتنا روشن ہو جایا کرتا تھا۔ یہ نشانی اللہ نے بھیجی تھی۔ اس کے علاوہ اور نشانیاں ہیں کہ جو اللہ نے عنایت کی تھیں، یہ تمام مراد ہے کہ اگر تم موسیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہو تو نشانیوں کو دیکھ لو، تورات کو دیکھ لو، ان کو جو معجزات دیے گئے ہیں ان معجزات کو دیکھ لو اور ایمان لے آؤ۔ حضرت موسیٰ کو یہ نشانیاں اس لیے دی تھیں کہ یہ اپنی قوم کو گمراہی سے نکال کر، ضلالت کے اندھیریوں اور تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان کی روشنی اور چمک کے اندر لے کر کے آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ تمام کی تمام نشانیاں عنایت کی تھی۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے محمد، ہم نے تمہیں کتاب عنایت کی، قرآن کریم عنایت کیا ہے، اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو اللہ نے نبی کو مخاطب کیا قرآن کریم کو سامنے رکھ کر کے، تو الناس کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو یوں کہا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ آپ ان نشانیوں کے ذریعے سے اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی بنایا گیا تھا وہ صرف انہی کی قوم اور بنی اسرائیلیوں کے نبی تھے، اور کسی کے نبی نہیں تھے، اس لیے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا تو تمام کے تمام عالم اور دنیا کے انسانوں کا نبی بنایا، اسی واسطے الناس کا لفظ استعمال کیا، تو تمام دنیا کے لوگوں کو اندھیریوں اور تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت پورے عالم کے لیے ہے اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت صرف انہی کے زمانے تک، انہی کے قوم تک تھی، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں تھی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ایام اللہ یاد دلائیے۔ ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ جس کے معنی آتے ہیں اللہ کے دن،
قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلائیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں یہاں پر درست ہوں گے، اس کو بھی دیکھیے گا۔ ایام اللہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب کسی دن کے اندر کوئی خاص واقعہ رونما ہوتا ہے، جب کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے، جب کوئی عظیم ترین کام ہوتا ہے تو اس دن کو یادگار دن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، جب جس ملک کے اندر کوئی خاص کام ہوتا ہے تو وہ اس دن کو یادگار بنا لیتے ہیں، اس دن کو وہ خاص طور سے یاد رکھتے ہیں۔ مثلاً آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، یہاں اللہ نے آزادی عنایت کی تو یہاں کے لوگ، یہاں کے باشندے جتنے ہندوستانی ہیں وہ اس کو یادگار دن مناتے ہیں، یوم جمہوریہ کے نام سے، یوم آزادی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں کہ ہندوستانیوں کو غلامیت سے نجات ملی تھی اس دن کے اندر، اس لیے وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ ایسے دن کو یوم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ امم سابقہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ جب کوئی واقعہ رونما ہوا تو اس دن کو یادگار بنا دیا۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اسلام کا پہلا معرکہ ہوا ہے جس کو بدر کہا جاتا ہے، معرکہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا قرآن کریم کے اندر کہ وہ دن حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے۔ اس دن کے اندر اسلام کو شوکت حاصل ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے احد کو دیکھیے، کوئی بھی کام اہم ہوتا ہے تو اس دن کو یادگار بنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ اس دن کے اچھائی کے اعتبار سے ہو یا تکلیف دہ ہو۔ تو ایام اللہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ دن یاد دلائیے کہ ان کے ساتھ میں، یعنی بنی اسرائیلیوں کے ساتھ میں کیا کیا مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ فرعون تھا کہ وہ فرعون بنی اسرائیلیوں کے ساتھ میں کتنی زیادتی کرتا تھا کہ بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھ کر کے اپنی داسی اور باندی بنا لیا کرتا تھا اور تمام بنی اسرائیلیوں کو اپنا ماتحت بنا رکھا تھا۔ اسی طریقے سے اپنی عبادت کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے مظالم ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے تمام فرعون اور آل فرعون سے نجات دے دی، وادی تیہ کے اندر ان کو پہنچایا۔ تو اللہ نے یہ انعام کیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے من و سلوہ کی بارشیں کر دی، جو آرام سے کھایا کرتے تھے۔ تو ایام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کو یاد دلائیے کہ ماضی کو دیکھیے کہ ان کے ساتھ میں کیسے مظالم ہو رہے تھے اور آج یہ آزاد ہیں، آج یہ مصر کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ احسان جانتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ عرب والوں کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان تو احسان کا غلام اور بندہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے، پیشانی کو خم کر دیتا ہے، نگاہیں نیچی رکھتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے۔ تو یہ اپنے رب کا احسان مانے کہ ایسے دنوں سے نکال کر کے، ایسے حالات سے نکال کر کے انہیں مصر کا مالک بنا دیا، ان کو ملک کا مالک بنا دیا۔ تو انہیں اپنے رب کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اپنے رب کا کہنا ماننا چاہیے۔ اس سے مراد ایام اللہ یہ ہے۔ اور یا یوں کہا جاتا ہے کہ ایام اللہ سے مراد ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں۔ انسان اگر قسمہ پرسی کی حالت کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کو تمام چیزیں راحت کی مل جاتی ہیں، تو ان راحتوں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ بھی یادگار دن بن جاتا ہے۔
آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے یا امم سابقہ کی تاریخ کو سامنے رکھیے تو آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ اللہ کی طرف سے کتنی نعمتیں ان کو دی گئیں، کتنے انعامات سے ان کو نوازا گیا، کتنے اچھے معاملے ان کے ساتھ میں ہوئے۔ یہ تمام کے تمام ایام اللہ ہے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان بنی اسرائیلیوں کو اللہ کے دن یاد دلائیے کہ تم کیسی حالت کے اندر تھے اور آج کس حالت کے اندر ہو۔ کل تمہارے پاس کھانے تک کو کچھ نہیں تھا، کل تمہارا حال یہ تھا کہ فرعون سے ڈر کر کے دریائے نیل کے اندر سے نکل کر کے بھاگے تھے کہ کہیں فرعون اور آل فرعون ان کو ہلاک اور غرق نہ کر دے، کہیں فرعون اور آل فرعون ان کو تباہ اور برباد نہ کر دے۔ لیکن اللہ کا یہ احسان کہ وہاں دریائے نیل سے ان کو صحیح سلامت پار کرا دیا اور فرعون آل فرعون اور پورے قوم قبطیوں کو اس کے اندر ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کے دن ہے، ان کو یاد کر کے تورات کے اوپر عمل کرے، شریعت موسویہ کے اوپر عمل کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ یہ جو اللہ کے ایام یاد دلائے جا رہے ہیں، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نشانیاں دکھلا کر کے لوگوں کو بتلا رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے عبرت ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر گزار ہیں۔ اللہ نے دو چیزیں ذکر کی کہ اللہ کی نعمت سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو صابرین اور شاکرین ہیں، صابر اور شاکر ہیں وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر دو صفات حمیدہ پائی جائیں گی، صبر کی اس کے اندر ہو صفت اور شکر کی اس کے اندر ہو خوبی، تو وہ انسان اللہ کی ہر چیز سے عبرت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے وحدانیت کا مقائل ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیشانی کو خم کر سکتا ہے۔ اسی واسطے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ اگر کسی کو صبر کی دولت مل گئی تو سمجھ لو اسے آدھا ایمان حاصل ہو گیا، اور جس کو شکر کی دولت مل گئی اسے آدھا ایمان۔ گویا کہ صبر اور شکر جس بندے کے اندر آ گیا اس کے اندر مکمل ایمان آ گیا۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ مومن کی شان عجیب شان ہے، مومن کا معاملہ ہر حال کے اندر خیر ہی خیر اور بھلائی بھلائی کا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دو حالتوں میں سے ایک حالت کے اندر ضرور ہوتا ہے، یا تو اسے دنیا کے اندر کوئی اچھی چیز ملتی ہے یا اسے کوئی ناگوار خاطر واقعہ پیش آتا ہے۔ ہر انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو جو چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے، یا جو چیز اس کے پاس میں ہوتی ہے وہ اس سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز جو چاہ رہا ہے مل جاتا ہے تو اس پر شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس کے پاس ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو دونوں حالتوں کے اندر اس کے لیے خیر اور خیر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو صبر کی دولت مل گئی، صبر کی صفت اس کے اندر آ گئی، تو اسے دنیا کے اندر بھی نعمت مل گئی اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بڑی نعمتیں ہیں۔ دنیا کے اندر نعمت کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ جو لوگ صابر ہو جاتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ایسے لوگوں کے ساتھ میں اللہ ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ میں اللہ ہو جائے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔
جس کا اللہ حامی ہو گیا، اللہ ناصر ہو گیا، اللہ مددگار ہو گیا، اللہ محافظ ہو گیا، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ تو مومن کی شان کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی ناگوار خاطر واقعہ پیش آیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کو اللہ کا ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کی معیت اس کے ساتھ میں آ جاتی ہے، اور دنیا کے اندر اس کو سرخ روئی ملتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب یہ آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر پہنچے گا، جہاں ان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر صبر کیا، جن کو اللہ نے صبر کی دولت سے نوازا، جب ان کو اللہ کی طرف سے انعام اور بدلہ دینے کا نمبر آئے گا، تو فرشتے اللہ کی طرف دیکھیں گے تو اللہ فرشتوں کو روک دیں گے کہ ان صابرین کا بدلہ تم نہیں دے سکتے ہو، ان صابرین کی جزا تم نہیں دے سکتے ہو، تم اور لوگوں کا حساب و کتاب لیتے رہو۔ اور پھر اللہ ان صابرین کو یوں فرمائیں گے، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، بغیر حساب کے بے انتہا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عنایت فرمائیں گے۔ تو دنیا کے اندر نقد انعام یہ کہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور باقی جنت کی طرف جانے کے لیے آخرت کے اندر جب ضرورت پڑے گی تو اللہ ایسے لوگوں کو بے انتہا اجر عنایت فرمائیں گے، بے انتہا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں جو ہے بھلائی اور خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے صبر جو لوگ کرتے ہیں، اگر آپ کے لیے کوئی تکلیف دہ بات آئی ہے، آپ اس کے اوپر قابض ہے کہ آپ طاقتور ہیں، اس معاملے کو نمٹا سکتے ہیں، لیکن صبر سے کام لیتے ہیں۔ مثلا کسی نے آپ کو گالی دی، آپ اس کا جواب گالی سے دے سکتے ہیں۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ اس کے تھپڑ کا جواب دے سکتے ہیں۔ کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ قادر ہیں کہ اس کا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں، آپ غصے کو پی جاتے ہیں، آپ ضبط سے کام لیتے ہیں، آپ صبر سے کام لیتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی ناگہانی واقعہ پیش آ گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کا حال یہ ہے کہ اس کی جدائی کے اندر آپ کا دل باہر نکل کے آ رہا ہے، حال یہ ہے کہ آپ آوازیں کر کر کے روئے، بیان کر کر کے روئے، آپ نوحہ کرنے پر، ماتم کرنے پر مجبور، لیکن آپ اگر صبر کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ نعمت تھی، اتنے دنوں تک اللہ نے مجھے دی، اب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، میں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے اس غم کے موقع پر، اس تکلیف دہ حالات کے اندر صبر کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے اندر بے حساب اللہ تعالیٰ اس کو اجر عنایت فرماتے ہیں۔ یہ ہے صبر۔ لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ بے صبرا ہو چلا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو واویلا مچا لیتا ہے، واہی تباہی کرتا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کو اپنے اندر پا لینا چاہیے۔ یہ نام ہے کہ اللہ اس کو انعام عنایت فرمائیں گے۔ اور دوسرا ہے شکور، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں میں اور زیادہ کروں گا۔ تیسری آیت کے اندر اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرے احسانات کو مانتے رہو گے، میرے احسانات کا حق ادا کرتے رہو گے، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، تو میں اس کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، خوب دیتا چلا جاؤں گا۔ اور اگر تم نے اس کی ناشکری شروع کر دی، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، تو پھر میری پکڑ سخت ہے، میرا عذاب سخت ہے، پھر کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ دو نعمتیں جو اللہ کی ہیں، صبر اور شکر، وہ اپنے دل کے اندر سمو لینا چاہیے۔ دوسری آیت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
اذکروا نعمت اللہ علیکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کو کہیے کہ تم اللہ کے ان احسانات کو اپنے اوپر یاد کرو کہ جب اللہ نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی، جب اللہ نے فرعون کی قوم سے تمہیں نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، کس چیز سے نجات دی کہ وہ تمہیں برے عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہتے تھے، طرح طرح کے عذاب کے اندر تمہیں گرفتار کرتے رہتے تھے، اور یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، اور اس کے اندر اللہ کی مدد ہے، تمہارے رب کی مدد ہے تمہارے لیے۔ یہ ایسے واقعات ہے کہ تم ان تمام کو سامنے رکھ کر کے اپنے رب کے آگے جھک جاؤ اور اس کو مان لو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور اللہ نے سنا دیا تھا تمہیں، یوں کہہ دیا تھا کہ تم ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے رہو، ہم اضافہ کر دیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، شکر کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں شکر کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کے حق کے ساتھ میں ادا کیا جائے۔ اللہ نے جیسی نعمت دی ہے اور اس نعمت کو جہاں خرچ کرنے کا، جہاں استعمال کرنے کا حق ہے، جو محل ہے اس کے استعمال کا، وہ نعمت اسی جگہ پر خرچ کی جائے، یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ آج ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں، مثلا اللہ نے آپ کو دولت دی، مال دیا، تو مال کا شکر یہ ہے کہ جن جن کاموں کے اوپر اللہ نے اس دولت کو خرچ کرنے کا حکم دیا، مثلا والدین کے اوپر خرچ کرنے کا، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے کا، یتیم بے سہاراؤں کے اوپر خرچ کرنے کا، اور زیادہ مال ہے تو 2.5% زکوٰۃ کے نام سے ادا کرنے کا، اور زیادہ ہے تو راہ خدا کے اندر صدقہ کرنے کا، مسجدوں کو آباد کرنے کا، مدارس کو باقی رکھنے کا، غریبوں اور بے سہاراؤں کے اندر صرف کرنے کا ہے، ان جگہوں پر آپ نے اس مال کو استعمال کر دیا تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہوا۔ لیکن آپ نے اس مال کو بجائے ان جگہ خرچ کرنے کے فضولیات کے اندر خرچ کر دیا، آتش بازیوں کے اندر خرچ کر دیا، ناچ گانے بجانے کے اندر خرچ کر دیا، غلط کام اور عیاشی کے اندر خرچ کر دیا، گناہ کے کاموں کے اندر خرچ کر دیا، تو وہ نعمت کی ناقدری ہے، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ آج ہم غلط کاموں کے اندر اپنے پیسے کو بے انتہا خرچ کرتے ہیں۔ معاف کیجئے، کوئی تقریب ہو، شادی ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو، تو وہاں پر ہم اپنے پیسے کو ویڈیوگرافی کے اندر خرچ کر رہے ہیں، آتش بازیوں کے اندر خرچ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے استقبال لڑکیوں سے کرانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کھانے کی اگر آپ نے محفل لگائی ہے تو مخلوط عورت مرد کی ایک ساتھ کے اندر انتظام کر رہے ہیں اور پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پھر اس صورت کے اندر کہتے ہیں اللہ کی نعمت تھی ہم نے خوب خرچ کر دی، تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت کا حق یہی ہے کہ اس کے محل کے اندر خرچ کیا جائے۔ اگر باپ ہی ضرورت ہے تو باپ کے اوپر خرچ کیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت کا حق ادا ہوا۔ ماں کی ضرورت ہے، ماں کی ذات کے اوپر پیسے کو خرچ کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت کا حق ادا ہوا ہے۔ بیوی ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے اوپر خرچ کیا، اولاد ہے، اس کی ضرورت کے اوپر خرچ کیا، دوست احباب ہے، اس کی ضرورت کے اوپر خرچ کیا ہے، تو یہ نعمت کا حق ادا کرنا ہے۔ آج ہم اس چیز کو نعمت کا حق ادا کرنا نہیں سمجھتے ہیں، اس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں کہ باپ ہمارے ساتھ ہے مجبوراً اس کو جھیل رہے ہیں، ماں ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نعمت کو اس کے محل کے اندر ادا کرنا ہے، اور جن کے والدین اللہ نے دے رکھے ہیں باقاعدہ حیات ہے تو ان کو تو
کو اللہ کا بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہماری نعمت کو ادا کرنے کے محل اللہ نے دے رکھے ہیں، جگہ دے رکھی ہے، اپنے والدین کے اوپر خوب خرچ کیا جائے۔ لیکن آج یہ چیزیں ہمارے ذہنوں سے مٹ چکی ہیں، آج ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں ختم ہو چکی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے نعمت کا حق یہی ہے کہ اس کی جگہ پر خرچ کیا جائے اور ساتھ ساتھ زبان سے بھی الحمدللہ کہا جائے۔ حدیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی نعمت سے لطف اندوز ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی مدح کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس کی نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دیں گے، ہم اس کی نعمتوں کے اندر اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور آگے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کی شان رحیمی کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، اللہ رب العزت مختار کل ہیں، جیسا چاہتے ویسا فیصلہ فرما دیتے۔ لیکن اللہ نے انداز کیسا اختیار کیا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شکریہ کے ساتھ میں ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کے اندر، انعامات کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ تاکید کا صیغہ استعمال کیا، جو عربی جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اہم ترین لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بالضرور میں زیادہ کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناقدری کرو گے میری نعمتوں کی، ناشکری کرو گے میری نعمتوں کی، تو اللہ نے لَأُعَذِّبَنَّكُمْ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جیسے لَأَزِيدَنَّكُمْ اسی کے وزن پر لَأُعَذِّبَنَّكُمْ بھی کہہ سکتے تھے کہ پھر میں ضرور بالضرور تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کروں گا، لیکن ایسا بندوں کو نہیں کیا۔ اللہ کی شان رحیمی یہ ہے، ڈرایا نہیں بلکہ یوں کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے ناقدری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ یوں نہیں کہا میں ضرور عذاب دوں گا، یہ پیار سے ڈرانا ہوتا ہے۔ جیسے استاد ہوتا ہے بچے کو، ایک تو یہ ہے دیکھا اور دیکھتوں کے ساتھ بجانا شروع کر دیا۔ مفتی علی اصغر کو دیکھ لیجئے، اگر یہ آئے بچہ کوئی دنگا کر رہا ہے تو بس ڈنڈا لیا اور ایک دھورے سے سب کو مارتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کی انگلی ٹوٹ رہی ہے، کسی کی کمر پہ نشان پڑ رہے ہیں، کسی کے پیر کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے، بجاتے چلے گئے۔ ایک تو مارنا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی دیکھے بچہ شرارت کر رہا ہے تو وہ دکھاتا ہے دیکھ لو یہ ڈنڈا بڑا سخت ہے، تو ڈنڈا دکھلایا، اسی سے بچہ سہم جائے گا، ڈر جائے گا، خوف کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ مارنا نہیں ہوتا، پیار سے ڈرانا ہوتا ہے۔ جو شفیق استاد ہوتے ہیں، جو مہرباں استاد ہوتے ہیں، وہ بچے کو مارتے کم ہیں، ڈراتے ہیں تاکہ ان کے اندر خوف رہے۔ یہی رب کا طریقہ ہے کہ بندوں کو نعمتوں کے لیے تو یوں کہا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بڑھوتری کرتا چلا جاؤں گا، اضافہ کر دوں گا، بے انتہا بڑھا دوں گا۔ لیکن ناشکری کرنے کے بارے میں اللہ نے لَأُعَذِّبَنَّكُمْ نہیں کہا کہ میں ضرور بالضرور تمہیں عذاب دوں گا، بلکہ کہا یاد رکھو اگر ہم نعمتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس عذاب بھی ہے، اس سے ڈر جائے۔ یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ سمجھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ جو مہرباں ہیں یا اسی طریقے سے جو دانا ہیں، سمجھدار ہیں، وہ رب کریم کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ نکال تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کے طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلا ان کو اللہ کے دن، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر گزار کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ یاد کرو تم اللہ کے احسان کو اپنے اوپر،
جب تم کو نجات دی فرعون کی قوم سے کہ وہ عذاب دیتے تھے تم کو برا، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس کے اندر بڑی مدد ہے تمہارے رب کی، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جب کہ سنا دیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر گزار ہوں گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو میرا بلا شبہ میرا عذاب البتہ شدید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔